میرے بھائیوں، ہم اس وقت 2021 میں بیٹھے ہیں۔ یہ ستمبر کا مہینہ ہے۔ ستمبر 1974 میں قادیانیوں سے متعلق ایک تاریخی فیصلہ ہوا تھا۔ میں وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 74 اور 2021 یہ 47 سال بنتے ہیں، اور اگر کسر کا اعتبار نہ کیا جائے تو تقریباً نصف صدی بنتی ہے۔ آج سے نصف صدی پہلے جو ایک واقعہ ہوا تھا، میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا وفد 22 مئی کو چناب ایکسپریس کے لیے پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ آگے انہوں نے سوات کے دورے پر جانا تھا۔ جب ٹرین چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی، اس زمانے میں قادیانیوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا تھا کہ ہر اپ اور ڈاؤن ٹرینوں کے مسافروں میں وہ لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ جس ٹرین میں ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء سوار تھے، قادیانیوں نے اس پر بھی لٹریچر تقسیم کیا۔ یہ نوجوان، انہوں نے قادیانیوں کا لٹریچر دیکھا، جذبات میں ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اس زمانے میں قادیانی جماعت کی رونق کا یہ عالم تھا کہ وہ پٹھے پر کسی کو ہاتھ نہیں رکھنے دیتے تھے۔ ان طلباء کے ان ناموں کو انہوں نے اپنی اہانت تصور کیا۔ قادیانی فساد کرنا چاہتے تھے۔ ٹرین کا 1 منٹ کا سٹاپ تھا، اس نے وسل دیا، طلباء دوڑ کر ٹرین میں سوار ہو گئے اور فساد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اپنے ذرائع کے ساتھ قادیانیوں نے معلوم کیا کہ یہ طلباء کا وفد جو سیاحت کے لیے پشاور سوار جا رہا ہے، یہ کب واپس آئے گا؟ تو پتہ چلا کہ 1 ہفتے کے بعد 29 مئی کو اسی ٹرین سے یہ طلباء کا وفد ملتان کے لیے جائے گا۔ اس زمانے میں قادیانی جماعت کا چیف گرو مرزا ناصر تھا۔ اس کی ہدایت پر آگے چل کر جو ان کی جماعت کا چیف گرو بنا، اس کا نام مرزا طاہر تھا۔ مرزا طاہر نے 2000 اوباش نوجوان تیار کیے۔ ان کے پاس لوہے کے مکے تھے، ان کے پاس لوہے کے ہنٹر تھے، ہاکیے، ڈنڈے، سوٹے تیاری کی ہوئی۔ ادھر 29 مئی کو ٹرین آئی، قادیانیوں نے ٹرین کے ڈبے توڑے، کھڑکیاں شیشے توڑے۔ طلباء جو اپنی ریزرو برتھوں پر لیٹے ہوئے تھے، کسی کو سر کے بالوں سے پکڑا، کسی کے گریبان سے پکڑا، کسی کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا، کسی کی کلائی مروڑی۔ ان طلباء کو اس بری طرح ٹرین سے وہ پلیٹ فارم پر اچھالتے تھے جیسے پلے دار کسی بوری کو اچھالتا ہے۔ قادیانی جو اسٹیشن پر موجود تھے، وہ آنے والے اس کو پکڑتے، زمین پر لٹاتے اور اس کی دھنائی شروع کر دیتے۔ کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کا دانت، کسی کا کان پھٹا، کسی کا ناک، کسی کی پیشانی پھٹی، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کے پسلی توڑی۔ مار مار کے ان طلباء کو ادبوبا کر دیا۔
میرے بھائیوں، اس زمانے میں جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا۔ جس ٹرین نے 1 منٹ رکنا تھا اسے 1 گھنٹہ اس نے نہ چلنے دیا، تاکہ قادیانی مار مار کے ان طلباء سے اپنے ارمان پورے کر لے، حسرتیں پوری کر لے۔ جس وقت یہ خبر ملک کے اندر پھیلی، کراچی سے لے کر خیبر تک پورا ملک سراپا تحریک بن گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری اس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، جمعیت کے امیر حضرت درخواستی مولانا عبید اللہ انور، مولانا اجمل خان، نواب زادہ نصر اللہ، شورش کشمیری، عبدالستار خان نیازی، سید مظفر علی شمسی، علامہ احسان علیہ ظہیر، حافظ عبدالقادر روپڑی، مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف جلندری، ایک بھرپور ہماری دینی قیادت قومی اسمبلی سے باہر تھی۔ ایک قیادت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا عبدالحق، مولانا غلام غوث، مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر الشہید حضرت نورانی میاں، مولانا عبدالمصطفیٰ اگری، پروفیسر غفور احمد صاحب، چودھری ظہور الہی، یہ ہماری قیادت قومی اسمبلی کے اندر تھی۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں قادیانی مسلمانوں کے جلوسوں میں شریک ہو کر پتھراؤ کرتے تھے، اس جلوس کو بد امنی کی راہ پر ڈالتے تھے، نتیجے میں گورنمنٹ اور مسلمانوں کا تصادم ہو جاتا اور قادیانی کنی کترا کے بچ جاتے۔ اس تحریک میں مسلمان علماء کی دینی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے قادیانیوں سے الجھنے کی بجائے اس آدمی نے میرے باپ کو گالی دی ہے، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا، اس نے میرے نبی علیہ السلام کی اہانت کی ہے، میں اسے اپنے گھر نہیں آنے دیتا۔ لیے پھرتے ہیں جو اینو اور اس کے چارٹر کو۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم اپنے نبی کے دشمن کے دروازے پر جاؤ؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے پابند کرے کہ تم اپنے باپ کے دشمن کو اپنے گھر بلاؤ؟ میرے بھائیوں، ہماری دینی قیادت نے یہی فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کے سرائکی میں کہتے ہیں نہ مار نہ کٹ آندر چا گھٹ۔ ہماری دینی قیادت نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک 1 ہفتے کی پرامن تحریک نے قادیانیت کو بل بلانے پر مجبور کر دیا۔ چیخ اٹھے، ایک چک میں اگر 100 گھر کا مسلمانوں کا، 1 گھر قادیانیوں کا، کوئی اس سے ملتا نہیں، کوئی ان سے علیق سلیق نہیں کرتا، سامان نہیں خریدتا، سامان نہیں دیتا، ان کو تو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ مسلمانوں، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی دینی قیادت نے بڑی جد و جہد کے بعد، بہت ہی گہری سوچ کے بعد، غور و فکر کے بعد
جو علاج طے کیا تھا آج آپ نے اور میں نے وہ علاج چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے قادیانیت زندہ ہے۔ اگر آپ اور میں اپنے بزرگوں کے اس نسخے کو استعمال کرتے، اس وقت اگر قادیانیت زندہ ہے تو دو باتوں کی بنیاد پر، ایک اپنی تنظیم کی بنیاد پر زندہ ہے، ایک آپ کی میری انتظامیہ اور حکومت کی بے حسی کی بنیاد پر زندہ ہے۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں کے متعلق کراچی سے خیبر تک کوئی اشتہار نہیں، کوئی پمفلٹ نہیں، سپیکر نہیں، اعلان نہیں، خطیب نہیں، جلسہ نہیں، منظوری نہیں، کوئی انتظام نہیں، نہ اعلان نہ اشتہار۔ ادھر سلام پھرا، ملک کی لاکھوں مسجد میں ہر نماز کے بعد خطیب کھڑا ہوتا اور وہ کہتا کہ حضور آخری نبی ہے، آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور، اللہ آپ کو توفیق دے بلند آواز سے، حضور آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، آپ بھی کہہ دیں۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ ایسے نہیں، پوری توانائی کے ساتھ جس کو اللہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ آباد۔ ہر خطیب کھڑا ہو کر، ہر امام ادھر سلام پھرا، ادھر کھڑا ہوا، 1 منٹ میں یہ سارے جملے کہہ دیے۔ ملک کی لاکھوں مساجد میں کروڑوں مسلمانوں تک 1 پیسہ خرچ کیے بغیر 5 دفعہ جس وقت پیغام پہنچتا، سارے ملک میں قادیانیت کے متعلق تحریک کا ایک ایسا شعلہ بلند ہوا۔ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے، انتہائی بالغ النظر سیاستدان، محب وطن، قومی رہنما۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر مولوی صاحبان اس طرح پرامن جد و جہد کرتے رہیں، ان کا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور سال بھی اپنی تحریک کو چلانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ سوائے اس کے کہ مسئلے کا مولوی صاحبان نے راستہ وہ اختیار کیا کہ اب مسئلے کو حل کیے بغیر حکومت کے لیے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ شریفو، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا، ایسا راستہ اختیار کیا کہ حکمرانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا، میں نے کہا 29 مئی کو وقوع ہوا، آگے جون آ گیا تو جون کے پہلے عشرے میں وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش ہونا تھا۔ بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا کہ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد میں قادیانی مسئلہ کو قومی اسمبلی میں سپرد کروں گا، اور پہلی رعایت یہ دی کہ میں اکثریتی پارٹی کا سربراہ ہوں، میں پارٹی ڈسپلن سے اپنے ممبران کو آزاد کرتا ہوں، اپنے ایمان، عقیدے، خدا، مصطفیٰ کی محبت کے زور سے کہو یار، اور بلند آواز سے، خدا رسول کی محبت کے جذبہ سے دیانتداری کے ساتھ قادیانی مسئلے پر یہ غور کریں، جو چاہے ووٹ دے، ہم
हमारी जमाती कोई इन पर पाबंदी नहीं होगी। ये तहरीक के लोगों के लिए पहली बड़ी कामयाबी थी। इधर भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि कादियानी मसला कौमी असम्बली में पेश होगा और उधर कादियानियों ने उनकी जमात का उस वक्त चौथा चीफ गुरु और लाट पादरी उनका मिर्जा नासिर था, उसने दरखास्त लिखी, जनाब भुट्टो साहब वफाकी वजीर कानून और असम्बली के सेक्रेटरी जनरल के नाम कि अगर आपने कादियानी मसले पर असम्बली में, कादियानियों ने कहा आपने अगर कादियानी मसले पर कौमी असम्बली में बहस कराना है और हमें बुलाकर हमारा मौक़िफ़ न सुना गया तो वो आपकी यकतरफा कार्रवाई होगी और किसी भी तरह वो काबिल कबूल नहीं। भुट्टो साहब समझते थे कि हजरात उलमाए कराम कभी कादियानियों को सामने बिठाने पर राजी नहीं होंगे, लेकिन कादियानियों की दरखास्त के अंदर वजन था। अब वो सोचे कि मैं फैसला क्या करूं। चुनाचे अगले दिन गवर्नमेंट की तरफ से पीरजादा साहब वफाकी वजीर कानून, मजहबी उमूर के वजीर मौलाना कौसर नियाज़ी भुट्टो साहब, अफजल कीमा लॉ सेक्रेटरी, हमारी तरफ से हजरत मुफ्ती साहब नूरानी मियाँ प्रोफेसर गफूर अहमद, 3 आदमी हमारी तरफ से, 4 आदमी गवर्नमेंट की तरफ से मुज़ाकरात शुरू किए। जनाब भुट्टो साहब ने अपने मेज की दराज खोली, उससे कादियानियों की दरखास्त निकाली, मुफ्ती महमूद के सामने रखी। आपके दाएं जानिब नूरानी मियाँ थे, बाएं जानिब आपके प्रोफेसर गफूर अहमद। मेरे भाइयों, मेरी मुश्किल ये है कि अगर मैं ये बुनियादी बातें न समझाऊं तो मेरी अगली बात समझनी आपके लिए मुश्किल होगी। ये बुनियादी बातें हैं, थोड़ी सी मुश्किल तो हैं, लेकिन बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं कितनी तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ। महीनों का सफ़र मैं हफ्तों की बजाय दिनों में निबेड़ रहा हूँ। और सुनो, हम मिस्कीनों के बाद आपको ये बातें कोई नहीं सुनाएगा, और अगर किसी ने सुनाई तो वो जग बीती होगी, मैं आप बीती अर्ज कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मैं आज इस नुक्ते नजर से बैठा हूँ कि यहाँ की कादियानी क़यादत कान खोल कर मेरी मारूज़ात को सुने, जांचे, नापे, तोले, वो समझे वो कहाँ से चले, कहाँ तक पहुँचे हैं। हम भी हिसाब देने के लिए तैयार हैं कि कहाँ से चले थे, कुदरत ने हमें कहाँ पहुँचाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है, हमारा काफिला, उसका किबला भी तब्दील नहीं हुआ, रुख भी नहीं बदला, काफिला झुका भी नहीं, बिका भी नहीं, रुका भी नहीं, धमका भी नहीं। हर उठने वाला कदम हमें हुजूर के रोजे के करीब। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, हजरत मुफ्ती साहब ने वो दरखास्त पढ़ी, 1 मिनट लगा, दरखास्त पढ़ी, खत दोबारा बंद किया, भुट्टो साहब को पकड़ाया। भुट्टो साहब ने पूछा, मुफ्ती साहब आपकी राय? मुफ्ती साहब ज़ेर लफ्ज़ मुस्कराए और भुट्टो साहब से कहा, भुट्टो साहब, हम तो कादियानियों को मुल्क के कोने खुदरों में तलाश कर रहे थे, ये आपकी मेज के अंदर से हमें मिल गए। 1 मिनट ज़ाय किए बगैर
सरकारी सतह पर आप कादियानियों को कहें कि वो असम्बली में आए, दुनिया देखेगी कि असम्बली में भी हुजूर की खत्म नबूवत का हम हक अदा करेंगे। मेरे भाइयों, जब ये कहा खिलाफे तवक्को, भुट्टो साहब क्या तो राय थी कि ये उलमा सामने नहीं आने देंगे, मुफ्ती साहब ने इतनी पेशकश कर दी, भुट्टो साहब की आंखें खुली की खुली रह गई, शर्ट दर्द के हद हो गई। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल खड़ी हो गई, और वो कानूनी मुश्किल कि कादियानी कौमी असम्बली के मेंबर नहीं, एक आदमी असम्बली का मेंबर नहीं, तो वो असम्बली के फोरम पे किस तरह आ सकता है। इसका हल ये निकाला गया कि एक ऑर्डिनेंस करते हैं, नोटिफिकेशन, पूरी कौमी असम्बली के तमाम तर मेंबरान को एक कमेटी ज्यूरी में, एक अदालत में तब्दील करते हैं। जो स्पीकर है वो उसी कमेटी का चेयरमैन होगा। ये सारे मेंबरान की कमेटी कादियानियों को बतौर गवाह के बुलाए, ये उससे कादियानियत के मुतालिक सवाल करे, वो जवाब दे, ये फिर फैसला करे। ये तय तो हो गया, लेकिन एक और मुसीबत खड़ी हो गई, और वो मुसीबत ये कि असम्बली के मेंबरान की तादाद सैकड़ों में, कादियानियों की तरफ से जो चीफ गुरु उनका पेश होगा वो एक, अगर सैकड़ों आदमी एक आदमी पर बैक वक्त सवाल करे तो उसकी माँ नहीं नानी भी साथ चल बसेगी। इसका हल क्या है? चुनाचे पूरी असम्बली की उस कमेटी से 6 आदमियों का इंतखाब करके सब कमेटी बनाई गई कि ये पूरे असम्बली के मेंबरान जो चाहे सवाल करे वो लिख कर इस कमेटी को दें। कमेटी छानबीन के बाद अपने वो सवालात अटॉर्नी जनरल को दे। अटॉर्नी जनरल उनमें से जिसको मुनासिब समझे वो सवाल करे मिर्जा नासिर पर। अब सवाल करने वाला भी एक आदमी, जवाब देने वाला भी एक आदमी, तो इसका हल ये निकाला गया। कादियानियों पर बहस शुरू हुई। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूं, मिर्ज़े कादियानी की इबारतों से साबित किया गया कि उस मलऊन ने बहुत सारे उल्टे पुल्टे दावे किए। उन दावों में से मिर्ज़े का एक दावा ये था कि मोहम्मद अरबी एक दफा मक्के में आए थे, दूसरी दफा वही मोहम्मद अरबी गुलाम अहमद की शक्ल में कादियान आ गया है। मुसलमानों, मैं आप हजरात से पूछता हूं, अबू बकर फरमा दे कि मैं मोहम्मद हूं, कोई मानेगा? बोलो। एक कादियान का देखा जिसकी ना अकल न शक्ल न सूरत न सीरत, जिसके पास ना इल्म ना अमल ना हया न शर्म, अंग्रेज का टाउट, काला बद शक्ला, मुंह न मत्था, जिन पहाड़ों लथा, वो आदमी कहे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। मेरे भाइयों, जरा तवज्जो करें। खुदा के लिए कादियानी जमात के नजरिए को समझने की कोशिश करें। मिर्जा कादियानी कहता है कि हजरत इब्राहिम एक दफा अपनी शक्ल में आए, दूसरी दफा वही इब्राहिम मोहम्मद अरबी की शक्ल में आए।
ایک دفعہ محمد عربی اپنی شکل میں آئے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل میں قادیان میں آیا ہے۔ یہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی حضور کا ذل تھا، سمجھے بھی ہو ذل کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے سامنے شیشہ رکھیں، آپ اصل ہیں، آپ کی جو تصویر شیشے میں آ رہی ہے وہ ذل ہے۔ شیشے کے سامنے سوئی کرو تو جہاز کی تصویر نہیں آئے گی، سوئی کی آئے گی۔ گھڑی اس کے سامنے کرو تو پنکھے کی تصویر نہیں آئے گی، گھڑی کی آئے گی۔ سمجھے بھی ہو، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ذلی محمد ہوں۔ کیا معنی؟ کہتا ہے کہ مجھے شیشے کے سامنے معاذ اللہ ذلی محمد ہوں۔ حضور اصل، آپ کی جو شکل آئے وہ ذل، جو تصویر میں آئے وہ ذل، کہ حضور کو شیشے کے سامنے کرو۔ آپ کی شیشے میں جو تصویر نظر آتی تھی وہ مرزا غلام احمد تھا۔ کیا معنی؟ تصویر تو وہی آئے گی جو ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو محمد عربی مکے میں آئے تھے وہ بھی مرزا قادیانی تھا۔ مسلمانوں، مرزا قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، اس کی صفحہ 4 پر قرآن مجید کی آیت ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت اللہ نے حضور کو خطاب کیا۔ مرزا کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی، اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی محمد بھی تو ہے، رسول اللہ بھی تو ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، قادیانیوں کا یہ عقیدہ اسلام والا ہے یا کفر والا؟ کفر والا۔ بولتے نہیں ہو؟ کفر والا۔ زور سے بولو۔ کفر والا۔ اسلامی عقیدہ ہے یا کافروں کا عقیدہ ہے؟ ہر قادیانی، وہ ٹپی کا ہے، توسے کا یا شادر لونڈ کا یا ڈیرے کا، مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا، صحیح ہے یا سقیم، چٹا ہے یا کالا، چھوٹا ہے یا بڑا، آج قادیانی ہوا یا 10 نسلوں سے قادیانی چلا رہا ہے، ہر قادیانی کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا۔ مسلمانوں، نام حضور کا ہے میرے اللہ، اے خدا کے بندے، کاش تمہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ کرسی حضور، منصب حضور کا، نام حضور کا، نیم پلیٹ حضور کی۔ مرزا قادیانی کو حضور کی منصب پر بٹھا کر حضور کا نام اس کے سینے پر لکھ کر اس کو محمد الرسول اللہ تسلیم کرو، یہ عقیدہ ہے قادیانی جماعت کا۔ سنو، ہر قادیانی اس دھرتی پر چلتا پھرتا محمد عربی کا دشمن ہے۔ ہر قادیانی چھوٹا ہو یا بڑا اس دھرتی پر اہانت رسول کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اگر آپ کا ان قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ساری نمازیں، روزے، تبلیغ، خیرات، صدقہ قیامت کے دن منہ پہ مار دیے جائیں گے، محمد عربی کا دیدار نہیں کر سکو گے۔ توبہ۔ اب میرے پاس سورہ اسرافیل تو ہے نہیں جو پھونک کے میں تمہیں بیدار کر سکوں، میرے پاس کوئی سورہ اسرافیل تو نہیں کہ میں تمہارے دل کی گہرائیوں میں درد کو اتار سکوں۔
لیکن کم از کم اس گفتگو کے بعد یہی فیصلہ کیا تھا ہم نے 1974 میں کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ ہوگا۔ اب میری گفتگو آگے بات پہ چلے گی، آپ بھی مل کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھ بھی سیدھے سیدھے گرد و نواح دیکھو، کسی کا ہاتھ ونگا تو نہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے۔ فصل سڑ رہی ہو، رات کو پانی دو، سویرے رت بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ مجھ مسکین کے کہنے پہ اس نسخے پر عمل کرو، خدا کی قسم تمہیں رت بدلتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمت کرو اس جذبے کے تحت کہ اگر آپ نے اس کام کے لیے ایک قدم اٹھایا تو میرے رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے تمہیں سینے سے ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت، اور بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیو، اب اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پیش ہو گیا۔ 11 دن مرزا ناصر پر، 2 دن لاہوری گروپ پر۔ آج قادیانی چی کرتے ہیں کہ کسی اسمبلی کو کیا حق حاصل ہے کہ کسی کو کافر قرار دے۔ اے کافر کے بچوں، تم نے درخواست دے کر تم قومی اسمبلی کا حصہ کیوں بنے تھے؟ درخواست دے کر قومی اسمبلی میں جا کر موقف پیش کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ تم بھی اندر سے مانتے ہو کہ اسمبلی کو حق حاصل ہے قانون سازی کا۔ آج بہانے بناتے ہو اس لیے کہ اسمبلی میں تمہارے خلاف ناصب ہو الخرطوم، تمہارے اوپر انہوں نے ٹھپا لگا دیا۔ اسمبلی کے ممبران نے بحث کی۔ پہلے ڈیرہ غازی خان کا حصہ تھا، آج کل راجن پور کا کوٹ مٹھن کا کی گدی سے ایک خواجہ صاحب ہیں، وہ دریا کے پرلے کنارے رہتے ہیں، رحیم یار خان کے ایریے میں۔ خواجہ محمد جمال قریجہ اس کا نام تھا، اب پتہ نہیں، وہ اسمبلی کا ممبر تھا۔ ایک دن ایک اسمبلی کا ممبر کھڑا ہوا، یہ اسمبلی کی کارروائی عرض کر رہا ہوں۔ ایک ممبر کھڑا ہوا، اس نے کہا جی مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے۔ خواجہ جمال قریجہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی اس ممبر کو کہو کہ مرزے کو صاحب نہ کہے، میرا دل پھٹتا ہے۔ حضور کا دشمن ذلیل ہو سکتا ہے، صاحب نہیں ہو سکتا۔ صاحب نہیں، اور سے بولو، بیٹھ جا بولو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ایک نے کہا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے رو کے کہا کہ مرزے کو صاحب نہ کہو، یہ حضور کا دشمن ہے۔ آپ بھی کہہ دیں یہ حضور کا دشمن ہے، اسے صاحب کہنا جائز نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تم نے کبھی شیطان کو صاحب کہا ہے؟ بولو کہ آج شیطان صاحب رات کو میرے پاس آئے تھے، کبھی کہا ہے؟ کبھی فرعون کو صاحب کہا ہے؟ بولو یار۔ کبھی ابو جہل کو کہا ہے کہ جناب ابو جہل صاحب فرماتے ہیں؟ کبھی کہا ہے؟ اگر شیطان صاحب نہیں ہو سکتا تو شیطان صرف شیطان تھا، مرزا قادیانی سپر شیطان تھا۔ اگر شیطان صاحب نہیں ہو سکتا تو مل کے کہہ دو مرزا بھی صاحب نہیں ہو سکتا، اور سے بولو نہیں ہو سکتا، کیا کرتے ہو؟ ہمت کرو نا میاں، نہیں ہو سکتا، بولو تو نہیں ہو سکتا۔
کے دن کام آئے گا. میں تمہیں تکلیف نہیں دے رہا, تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. تم فرش پہ بولو گے, تمہاری حاضری عرش پہ لگے گی. سبحان اللہ. خواجہ جمال قریظہ نے کہا کہ اسے کہو صاحب نہ کہے. وہ حوالہ دینے والا ذہین آدمی تھا, اس نے دیکھا کہ یہ بالکل گرم ہے, لوہا گرم ہے, ایک آدھ سٹ لگے گی تو اوزار بن جائے گا. اس نے دوسرا حوالہ پیش کیا تو پھر صاحب کا. یہ خواجہ جمال روتا ہوا پھر اسمبلی کا ممبر, قومی اسمبلی کی کارروائی سرکاری پرنٹنگ میں یہ واقعہ موجود ہے. اس نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ اسے کہو صاحب نہ کہے. سپیکر نے کہا کہ میاں خواجہ صاحب بیٹھ جاؤ, یہ اس کا وقت ہے, جو کہتا ہے سنو, کل آپ کا وقت ہوگا, جو آپ کہیں گے سنیں گے. اس نے کہا جی بات سننے کی نہیں, میں تو کہتا ہوں صاحب نہ کہے. انہوں نے کہا یہ بات بھی کل کہنا. خواجہ سے برداشت نہ ہوا, وہ آگے بڑھا. اس نے کہا سپیکر صاحب اس کے نزدیک مرزا صاحب ہوگا, میرے نزدیک مرزا حرام زادہ تھا. کل کی بات کل ہوگی, میں تو آج سمیٹتا ہوں. اور اگر تم صاحب کہتے ہو, میں اجلاس سے جا رہا ہوں. مرزے کو جس اجلاس میں صاحب کہا جائے, میں اس مجلس میں بیٹھ کے اللہ کی لعنت کا مستحق نہیں ہوتا. یہ اسمبلی کی کارروائی چھپی ہوئی ہے. قادیانی کہتے تھے کہاں ہے کارروائی, اللہ کے فضل سے ہم نے چھاپ. سبحان اللہ. گورنمنٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر پر چھاپی, ہم نے اسے ریپرنٹ کیا. مشرق سے لے کر مغرب تک ہزاروں کی تعداد میں چھاپا, انٹرنیٹ پہ ڈالا, بلا مبالغہ کروڑوں خلق خدا نے اس کا مطالعہ کیا. سبحان اللہ. میرے بھائی جو بحث شروع ہو گئی, 7 ستمبر کو فیصلہ ہونا تھا. 6 ستمبر کی شام کو بھٹو صاحب نے بلایا حضرت مفتی محمود صاحب کو کہ مفتی صاحب, نورانی میاں پروفیسر غفور احمد, مفتی صاحب اسمبلی میں 6 قراردادیں ہیں, قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے. 6 قراردادیں ہیں, 6. ایک مسئلے پر 1 قرارداد ہوگی, 6 نہیں. اور اگر ہم 5 قراردادیں مسترد کر دیں, محرکین ان قراردادوں کے احتجاج کریں گے, بائیکاٹ کریں گے, دھرنا بھی دے سکتے ہیں. قادیانیوں کے متعلق کیس چلتا رہا اتنا عرصہ اسمبلی میں, پوری دنیا میں ہمارے متعلق اچھا تاثر قائم ہوا. ساری دنیا نے کہا کہ آئینی حل نکالا جا رہا ہے, اور اگر آخری دن لڑائی شروع ہو گئی تو دنیا میں اچھا پیغام لے جائے گا. آپ مہربانی کر کے یہ 6 قراردادیں واپس لے لیتے ہیں, ایک نئی قرارداد آپ میں بیٹھ کر آج مرتب کرتے ہیں. وہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو, نہ اپوزیشن کی طرف سے, کہ کریڈٹ کا مسئلہ بھی نہ رہے. پورے ہاؤس کی طرف سے وفاقی وزیر قانون پیش کرے, حزب اختلاف کی طرف سے مفتی صاحب کھڑے ہو کر اس کی تائید کر دیں, سپیکر صاحب اسمبلی کے ممبران سے ووٹ لے لیں, جو اسمبلی فیصلہ کر دے, حکومت بھی مانے, پبلک بھی مانے, قادیانی بھی مانے, مسلمان بھی مانے, ہم بھی مانے, دنیا بھی مانے. مفتی صاحب نے کہا بھٹو صاحب میں زمینی حقائق سے انکار نہیں کرتا, ایک مسئلے سے متعلق قرارداد 1 پاس ہوگی, 6 نہیں. لیکن یہ کام آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. آج 6-7 ستمبر کی درمیانی رات 12 بج گئے ہیں. کل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے, آپ ابھی کہتے ہیں قرارداد مرتب کریں. مفتی صاحب نے بھٹو صاحب کی طرف مفتی صاحب کی طرف دیکھا, فرمایا مفتی صاحب
آپ کو میری مشکلات کا بھی پتہ ہے. جنرل عبدالعلی ملعون قادیانی، ملک اختر قادیانی جرنیل وہ قادیانی، ظفر چودھری قادیانی، فلاں قادیانی، اتنے جرنیل قادیانی ہیں. پوری دنیا میں قادیانیت کوشش کر رہی ہے کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جائے. آج تک میں نے کسی دنیا کے آدمی سبحان اللہ، میں زور سے شریف ہوں، سبحان اللہ، آج تک میں نے اس کو اس طرح نیوٹرل طور پہ چلایا، نیوٹرل طور پہ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں. اگر میں نئی قرارداد مرتب کر لیتا جو ہمارے کھوپڑیوں میں ہے، باہر کی دنیا نے میرا گلا دبا دینا تھا، اس لیے میں نے روکے رکھا. حضرت مفتی صاحب نے کہا بھٹو صاحب جہاں آپ کی نظر گئی میری نہیں گئی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، بسم اللہ کریں. 3 گھنٹے مذاکرات ہوئے، مجھے ایک ایک لفظ اللہ کے فضل سے یاد ہے. سبحان اللہ، لیکن آج کی مجلس میں نے کراچی سے خیبر تک سنایا نہیں، اذانیں دی ہیں سالوں. عشق تیرے نچایا تھیا تھیا، بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گیا. حضور سرور کائنات مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بھئی بلند آواز، صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلند آواز، صلی اللہ علیہ وسلم، بھی بلند آواز سے صلی کہہ اللہ اور بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذوق سے کہ جتنی محبت سے زیادہ پڑھو گے کل قیامت کے دن اتنا رسول اللہ کا قرب نصیب. سبحان اللہ، اور بلند آواز. میرے بھائیوں قرارداد مرتب ہو گئی. اجلاس ملتوی ہو گیا کہ کل بیٹھیں گے. رات راولپنڈی میں جلسہ تھا، مفتی صاحب وہاں آ گئے، اس کی تفصیلات ہیں میں چھوڑ رہا ہوں. آج 7 ستمبر ہے، کاروائی شروع ہوئی اسمبلی کی 2 کے قریب. بھٹو صاحب نے ڈی سی صاحبان، اس زمانے میں ڈی سی ہوتے تھے، آج کل پتہ نہیں کیا ہے، آج کل پھر ڈی سی ہو گئے، اس درمیان میں کچھ اور بھی آئے ڈی سی ہو. ماشاء میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، ڈی سی صاحبان کو بھٹو صاحب نے کہا کہ ہر ممبر کو پابند کریں کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں صاحب کو آئے. مجھے خوشی ہے کہ آپ کی مسجد کا حال بھرا ہوا ہے، برآمدے بھی دوست ہے، لیکن ذرا اس منظر کو دیکھیں، سبحان اللہ بھی ہے، سبحان اللہ، کہ پورے اجلاس میں ایک سیٹ بھی خالی نہیں تھی، ایک ممبر غیر حاضر نہیں تھا. یہ قائد ایمان جناب پرائم منسٹر، یہ قائد حزب اختلاف قبلہ مفتی صاحب، پوری اسمبلی پیرزادہ کو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، پیرزادہ کو پکارا گیا، اس نے قرارداد پیش کی. پہلی دوسری تیسری خواندگی مکمل ہوئی. مفتی صاحب کو کہا آپ تائید کر دیں. مفتی صاحب کام تو اپنا رات کرا چکے تھے، آج تقریر کیا کرنی تھی. کھڑے ہوئے آدھے منٹ میں 2 جملے کہے بیٹھ گئے. سپیکر نے کہا کہ جو اسمبلی کے حق میں ہے، اس قرارداد کے حق میں ہے، اسمبلی کے ممبران وہ ہاتھ کھڑا کریں. میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے اس منظر کو جھانک جھانک کے دیکھا، جھوم جھوم کے دیکھا. جب کہا کہ جو حق میں ہیں ہاتھ کھڑے کریں، حضور کا نام آیا نا، میرے ماں باپ حضور علیہ السلام کا نام آیا نا، شریفوں کے گلاس بھی رکھو تھے. قاری صاحب آتا ہے ملا چوڑی کھڑی ہے، ملا کپڑی سے بھی نہ جلدی کرنا، ہم منٹ لا بھائی مجھے اجازت دے دو.
اس نے کہا جو اسمبلی کا یہ ممبران ہے قرارداد کے حق میں وہ ہاتھ کھڑے کریں. اگر کوئی ہاتھ نیچے، پہلے ان کو گننا تھا، اور اگر کوئی ہاتھ نیچے رہ گئے تو پھر بعد میں کہتے کہ جو حق میں نہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، ان کی بھی گنتی ہوتی. پھر نتیجہ اب سبحان اللہ کہو. انہوں نے کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. دنیا نے دیکھا ان قلوب آدم بین اصبع الرحمن، پورے اسمبلی کے ممبران کی مارے احترام کے گردنیں جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. وہ 1974 تھا، آج آپ میں 2021 میں بیٹھے ہیں، 47 سال ہو گئے. گویا نصف صدی مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر نہیں، کافر ملک، اس کا کافر سربراہ جس کے پاؤں پہ قادیانیوں نے زبان نہ پھیری ہو، اس کے بوٹ پالش نہ کیے ہوں، اس کے تلوے نہ چاٹے ہوں. کوئی کافر ایسا نہیں جس کے سامنے قادیانیوں نے ناک نہ رگڑا ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، ذلت آمیز طریقے پر ان کی منتیں کی. بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو کے بعد پھر ضیاء، ضیاء کے بعد پھر میاں کو محترمہ، محترمہ کے بعد میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، پھر میاں صاحب. جناب پرویز مشرف کا دور آیا، معین قریشی آئے، وہ جمالی صاحب آئے، وہ چودھری شجاعت آئے. آگے چل کر پھر زرداری صاحب آئے، پھر میاں صاحب آئے. میاں صاحب کے بعد پھر خاقان عباسی آئے. آج کل بھی ایک صاحب آئے. میں وضو کے ساتھ ہوں، خانہ خدا میں نام نہیں دیتا. میرے بھائیوں، میری درخواست سنو. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نصف صدی روئے زمین کے پورے کفر کی قادیانیوں نے ملتے کی. یہ قیادت جن کا میں نے نام لیا، ایک ہمارے ملک کا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ایسا نہیں جس پر باہر کی دنیا نے دباؤ نہ ڈالا ہو کہ اس قانون کو ختم کرو. نہ نواز شریف، نہ ضیاء الحق، نہ جنیجو، نہ فلاں، نہ فلاں. میری بلا سے بوم بسے کے ہوا سب کو کہا، اوے پھٹے پرانے میلے کپڑے پہننے والے مسلمان بھائیوں، چٹائیوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں، پسینے سے شرابوں، میری قوم، سبحان اس کریم کے کرم کو دیکھو. سبحان اللہ نہیں کہتے؟ پورے روئے زمین کے پورے کفر نے زور لگایا، زور نہیں دل لگایا کہ قانون ختم ہو جائے. قانون ختم ہونا تو درکنار، اس کی زیر اور زبر کو بھی نہیں بدل سکتے. کوئی راضی ہو یا ناراض، قادیانی بطور خاص میری بات کو سنے. وہ دن گئے جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے. اس قانون کو جو ختم کرے گا خود ختم کر دیا جائے گا، قانون ختم نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کے لہراتے رہو. روز روز
میں ٹی لگا رکھی ہے، جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود، انتظار کا ایک۔ اور میں ان سے کہتا ہوں تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کے غلام ہونے سبحان اللہ